الحمد لله الذي أنزل القرآن والصلاة والسلام على محبوب الرحمن وعلى آله وصحبه أهل العلم والإرفان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بكل شيء علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار دو عالم جل شانہ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی سب سے زیادہ لمبی آیت اس کی میں نے اب تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں اطول آیت فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے زیادہ لمبی آیت۔ اس آیت کو گزشتہ محفل میں بھی میں نے پڑھا تھا۔ آدھی آیت کی وضاحت ہوئی اور آدھی باقی رہ گئی۔ اب میں تلاوت آدھی آیت سے تو نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے شروع سے اس کی تلاوت کی ہے۔ تو گزشتہ محفل تفسیر میں جو باتیں بیان ہوئی تھیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے مومنو، جب تم قرض کا معاملہ کرو، قرض دو کسی کو یا قرض لو کسی سے، تو اسے لکھ لیا کرو اور اس میں مدت بھی طے کر دو۔ یعنی اتنی رقم لی ہے، 2 لاکھ روپے بطور قرض میں نے ان سے لیے ہیں اور میں انہیں 10 مہینے کے بعد اس تاریخ کو ادا کر دوں گا، یہ لکھ لو۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کوئی لکھنے والا مقرر کرو، اگر تمہیں لکھنا نہیں آئے تو کوئی ایسا مقرر کرو جو سلیقے کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنا معلوم ہے اگر اس سے گزارش کی گئی کہ لکھو تو اسے لکھ دینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس پر قرض کا حق ہے، یعنی جو قرض لے لیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاتب کو بلائے، رائٹر کو بلائے اور اس سے لکھوائے، کیونکہ قرض اس کو ادا کرنا ہے۔ جس کو لینا ہے اس کی ذمہ داری اس لیے نہیں کہ اگر وہ لکھ دے گا تو پھر یہ اس پر الزام لگائے گا کہ میں 10,000 ہی دینے والا تھا، تم 12,000 لکھ دیے۔ لہٰذا جو قرض لیا ہے وہ لکھوائے۔ اور ویسے بھی میدان محشر میں اگر قرض کا معاملہ یہاں پورا نہیں ہوا تو قرض لینے والا پھنسے گا، قرض دینے والا اس کا گریبان پکڑے گا، کہے گا کہ مجھ سے قرض لیا تھا، میرا قرض اب واپس کر۔ تو وہاں پر کون واپس کر سکتا؟ دنیا میں پیسے تھے تب بھی نہیں دیا، قرض دینے والے کو بہت ستایا،
کہا کہ بھائی ایک 10,000 دے دو، میں 10 دن میں لوٹا دیتا ہوں۔ 10 سال ہو گئے بھی تو نہیں لوٹاتا، جب کہ روزانہ 1 روپیہ بھی ادا کرتا تو ادا ہو جاتا، ہرگز ادا نہیں کرتا، مرنے کے بعد پکڑا جائے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس پر قرض دینا ضروری ہے، یعنی جو قرض لے لیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کاتب کو، لکھنے والے کو مقرر کرے، اور کاتب کی اجرت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ کاتب کی اجرت کیا؟ لکھنے کی جو اجرت ہے، جو فیس ہے وہ دے، اور پھر لکھانے والا صحیح رقم لکھائے، اللہ سے ڈر کر لکھائے، اس میں سے کچھ کمی نہ کرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ یعنی 10,000 لیتا ہے تو برابر 10,000 ہی لکھوائے، 10,000 لے کر اس میں ایک زیرو الگ چھوڑ ڈالو، 1-2 سال کے بعد 10 کے بجائے میں 1000 بول دوں گا، ایسی مکاری نہ کرے۔ یہاں تک کا بیان گزشتہ محفل میں ہوا تھا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم قرض دینے لینے کا قانون بیان کر رہا ہے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق واجب ہے، یعنی جو قرض لے لیا اس پر حق واجب ہے، اگر وہ سفیہن، بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے، اسے ہیر پھیر نہیں، دنیا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لکھنا بھی نہیں آتا، دوسرے کو مقرر کر کے لکھوانا وہ بھی نہیں آتا۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ خود خرید نہیں سکتے کوئی چیز، اور کسی کو جا کر گزارش کرنا ہے کہ مجھے خرید کر دلاؤ، وہ بھی نہیں آتا، نہ خود اپلیکیشن فل کر سکتے کسی دوسرے کو۔ بعض لوگوں کے اندر ان پڑھ ہونے کے باوجود بڑی پھرتی رہتی، بڑے بڑے دفتروں کو، آفسوں کو جا کے اپنا کام بنا کر آ جاتے۔ کیا بھائی تم پڑھنے لکھنے نہیں؟ میں ان سے گزارش کیا، کوئی نہ کوئی مل کر میرا کام کر دیا۔ یہ پھرتی بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اسے کہتے ہیں سفیہ، یعنی بہت کند ذہن والا، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ کسی لکھنے والے رائٹر کے پاس، کاتب کے پاس جا کر لکھوا بھی نہیں سکتا۔ او لا یستطیع ان یمل، وہ بے وقوف ہے، یا کمزور ہے، یا دوسرے سے بول کر لکھواتا بھی نہیں ہے۔ لا یستطیع کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہی از انیبل ٹو آسک اندر پرسن ٹو رائٹ، دوسرے کو لکھو بولے بھی نہیں ہوتا اس کو۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا جو ولی ہے، ذمہ دار، سرپرست، وہ لکھوائے، اس کا جو گارڈین ہے، اس کا جو نگراں ہے، وہ لکھوائے۔ مثلا کسی کو قرض کی سخت ضرورت پڑ گئی، قرض مانگ رہا ہے، کوئی رحم کر کے قرض دے رہا ہے کہ میں قرض دے رہا ہوں، یہ کاغذ میں لکھ لو، بلا وہ کیا، وہ سب مجھے نہیں آتا۔ بھائی کسی سے گزارش کرو، نہیں وہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ اچھا تمہارا بڑا کون ہے؟ کوئی تمہارا بڑا بھائی ہے کیا؟ تمہارا چچا ہے، تمہارا باپ ہے؟ بلا ہاں میرے چاچا ہے، ان کو بلا لے کر آؤ۔ تو ان کو اپنا سرپرست مان کر وہ لکھوائیں۔ دیکھیے پروردگار عالم یہ قانون کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کیسے بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ سہولت تمہارے پاس ہے تو کرو، اگر یہ سہولت نہیں ہے تو اس طریقے سے کرو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دیکھو یہ جو تم وثیقہ لکھو گے، عہد نامہ، اسے کہتے ہیں نا پرامسری نوٹ، اکاؤنٹنسی میں اسے کہتے ہیں پرامسری نوٹ۔ یہ پرامسری نوٹ کب آیا؟ بک کیپنگ کون شروع کیا ہے؟ 100 تاریخ میں کہتا ہوں ہمارے نبی نے بک کیپنگ کو شروع کیا۔ اکاؤنٹ لکھنے کا طریقہ، یہ پرامسری نوٹ، یہ جو عہد نامہ ہے، قرآن بتا رہا ہے، جبکہ
دنیا والوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ بک کیپنگ کیا ہے، اکاؤنٹنٹ کیا ہوتا ہے، آڈیٹنگ کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کو قرآن پہلے ہی بیان کر چکا ہے۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے کہا کہ یہ سارا وثیقہ یا دستاویز ڈاکومنٹ تیار کرنے کے بعد قرض کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کتنی سختی کے ساتھ ہدایت کر رہا ہے، کیونکہ اکثر قرض کے معاملے کے اندر لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ جب قرض لینے آئیں گے تو موم بن کر آئیں گے، جب واپس کرنے کا موقع آئے گا تو چٹان بن جائے گا۔ ہاؤ جی ضرورت تھی، لیا میں، اب کیا کرنا، یعنی تو میں لیا نہیں نا، میں کب لیا، مجھے کیا ضرورت تم سے لینے کی، ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پوری رہبری کر رہا ہے، لکھو اور 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ۔ آج گواہ بنانے کی بات اگر قرض مانگنے والے کے سامنے آپ کر دو، 1 لاکھ روپے رہے تو دینا، دیجئے نا، دیتا ہوں بھائی 1 لاکھ روپیہ، میں کاغذ میں لکھوں گا، تم بھی اس میں دستخط کرو، 2 آدمی کو اس میں وٹنس بنائیں گے۔ بھائی 10 آدمی آپ کو معلوم کراؤ کیا کرتے بھائی، ہمارے تمہارے درمیان رہ جانے بولتا۔ قرآن کہتا ہے ہمارے تمہارے درمیان رکھیں گے تو گڑبڑی آتی۔ 2 گواہوں کو مقرر کرو، کیا تم جرم کرتے، کیا کوئی کرائم کرتے، کوئی مال پریکٹس کرتے، کیا غلطی کرتے بول کے کسی بھی نہیں معلوم ہونا بولتے۔ ارے تمہاری ضرورت ہے، تم مانگ رہے ہو، وہ تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہے، 2 مسلمانوں کو گواہ بناؤ اس میں۔ قرآن کہتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ مقرر کرو، شہیدین، 2 گواہ، اور یہ 2 گواہ کون ہونا، من رجالکم، دونوں مرد ہونا، جینٹس، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد گواہی کے لیے نہیں ملے، ایک ہی مرد ملتا ہے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، صرف 2 عورتیں ہو تو کام نہیں چلے گا۔ ایک صاحب بولے 1 مرد 2 عورتیں، یعنی 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہے، تو 4 عورتیں رکھ لے، تو یہ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر، وہ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر نہیں، یہ 1 مرد ہونا ضروری ہے، 1 مرد کا وٹنس بننا مینڈیٹری، ضروری، 2 مرد ہونا یہ بہتر۔ اگر 2 نہیں ملتے، 1 مرد ہی ملتا ہے تو دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتوں کو رکھو، 4 عورتوں کو رکھ کر کھچڑی مت پکاؤ۔ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، 1 مرد اور 2 عورتیں۔ دیکھیے عورت کی عقل کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی آدھی عقل کے برابر بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، اُریتُکُنَّ اکثر اہل النار، اے عورتوں میں نے جب جہنم کو دیکھا تو تمہاری میجارٹی تھی، تم زیادہ تھی، مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ ہیں۔ کیوں؟ حضور نے کہا کہ تکفرن العشیرہ، تم مردوں کی ناشکری کرتے ہو، یہ جرم تم لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ پھر حضور نے کہا لو احسنت احداہن دہرا ثم رأت منک شیئا قالت لم ار منک خیرا قط، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر اچھا سلوک کرو، یہ دن کمی ہو جائے تو بولتی زندگی میں کبھی تم سے میں بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ عام عورتوں کی بات ہے، ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ جب عورت کی بات آتی ہے تو بی بی فاطمۃ الزہرا بھی آ جاتی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ بھی آ جاتی ہے، تو یہ عام عورتوں کی بات ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں تم ناقصات دین و ناقصات عقل، دین میں بھی ناقص، عقل میں بھی ناقص۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ دین میں ہم کیسے ناقص؟ کہا دین میں اس لیے ناقص کہ تم مردوں کی طرح مہینہ بھر نماز نہیں پڑھ سکتے، جب ایام آ جاتے ہیں
تو نماز تم نہیں پڑھ سکتی ہو، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہو، یہ تمہاری دین کی کمی ہے۔ اچھا، عقل میں کیسے کمی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی کو 1 مرد کی گواہی کے برابر بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عقل کمزور ہے، اسی لیے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ تو پروردگار عالم یہ جو قرض کا معاملہ ہے، اس معاملے میں گواہوں کو مقرر کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم استحبابی ہے۔ کیسا ہے؟ استحبابی، فرض اور واجب تو نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس پہ عمل کرے۔ کبھی کبھی ایسا موقع ہو جاتا کہ کوئی گواہ بھی نہیں ملیں گے، تو ایسے موقع پر کسی کی مدد کے لیے دے کر پھر بعد میں اس سے وصول کرنا، اس کی بھی اجازت ہے، مگر یہ جو اللہ نے اہتمام کے ساتھ کہا ہے، اس لیے کہ لینے والے کی نیت بگڑ سکتی ہے، کبھی دینے والے کی نیت بھی بگڑ جاتی ہے۔ 10,000 دے کر نیت بگڑ جاتی، بولتا نہیں نا بھائی 15,000 اس نہ لیے سو، تم بگڑ سکتی نیت۔ اور کبھی نیت نہیں بگڑتی، نیت نہیں بگڑتی، دماغ خراب ہو جاتا۔ 10,000 دیتا مگر اس کے دماغ میں 20,000 کی بات رہتی، میں 20 اتنا دیا سو میرے دیو، مجھے اچھا یاد ہے مجھے، بولتا اگر کاغذ میں آ گیا۔ دیکھیے انگریزی میں مشہور ہے ایوری تھنگ شوڈ کم ان بلیک اینڈ وائٹ، بولتے بلیک پین سے وائٹ پیپر میں لکھنا، تو یہ قرآن کا بتایا گیا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بحیثیت گواہ مقرر کرو، ممن ترضون من الشہداء، تمہیں اختیار ہے کہ جس گواہ سے تم راضی ہو اس کو بنا لو۔ ضروری نہیں کہ تمہارا رشتہ دار ہی رہے وہ، یہ لازم نہیں کہ وہ تمہارا پڑوسی ہی رہے، کوئی 2 مرد گواہ رہ جائیں بس۔ اگر 2 مرد نہیں ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ رہے۔ اب 2 عورتوں کو گواہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہ 2 مردوں سے کام چلتا ہے، مگر 2 عورتوں سے کام نہیں چلتا، 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تضل احداہما، اگر ایک عورت بھول گئی فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ 2 عورتیں، ایک کا نام زینب ہے، دوسری کا نام مریم، دونوں کو گواہ بنایا گیا، اور ان دونوں کے ساتھ ایک مرد عبد الرحیم کو بھی گواہ بنایا گیا۔ تو زینب اگر بھول گئی تو مریم اسے یاد دلائے گی، مریم بھول گئی تو زینب اسے یاد دلائے گی۔ عورتوں کے اندر بھول جانے کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ عورتیں کام میں زیادہ مصروف رہتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں، گھر کو پاک و صاف رکھنے کی ذمہ داری، اس وجہ سے عورت بھول سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری کو کم کر دیا کہ 2 عورتیں گواہی کو اس طرح یاد رکھو جس طرح ایک مرد یاد رکھتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض کے معاملے میں 2 مرد گواہ رہے یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے گواہ بننے کے لیے یا ضرورت کے وقت گواہی دینے کے لیے، وہ ہرگز انکار نہ کرے۔ گواہ کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، جناب زید صاحب کو گواہ کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ جب ضرورت پڑی، جھگڑا ہو گیا، قرض دینے والا کہتا ہے کہ میں 40,000 دیا، قرض لینے والا کہتا ہے نہیں 30,000 ہی دیا تھا، تو اس وقت جو گواہ بنا تھا اس کو بلائیں گے، تم گواہ بنے تھے بتاؤ۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ جو دستاویز تیار کی جاتی ہے، اس کا ایک نسخہ قرض لینے والا، ایک نسخہ قرض دینے والا، ایک نسخہ گواہ کے پاس رہے۔ نسخہ آپ جانتے ہیں، یہ کاپی،
اس کے پاس ایک کاپی اس کے پاس ایک کاپی رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم کو گواہ مقرر کیا گیا، گواہی دینے کا وقت آئے تو ضرور آؤ اور گواہی دو، انکار مت کرو۔ اور اسی طرح کسی کے بھی معاملے میں گواہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بعض موقعوں پر ایسی پریشانی ہوتی ہے، نہیں میں ہی گواہ نہیں بنتا، ان کو گواہ بناؤ، نہیں بولے میں ہی کہیں کو بنوں، تمہیں بنو۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے پہ ٹال مٹال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خدمت ہے۔ تم کسی کے معاملے میں گواہ بنتے ہو تو تم خدمت کر رہے ہو، اور خدمت کا موقع مل جائے تو اسے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ تم پر بھروسہ ہے اسی لیے تو تم کو گواہ بنا رہے ہیں، بھروسہ نہیں ہوتا تو گواہ کیسے بنا دو؟ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، یہ جو قرض ہے اس کو لکھنے میں کیا مت کرو، لا تسأموا، سستی مت کرو یا بیزار مت ہو جاؤ۔ لکھنا کیا، اکتاہٹ مت کرو، ولا تسأموا، اکتاہٹ مت کرو۔ کیا بھائی سب لکھ لو، کون بھائی رہتا، کون لے کو جاتا دنیا سے؟ بعض لوگ بڑے اللہ والے بن جاتے اس وقت، بھائی قرض لیے ہیں 10,000 آپ لکھ کر دو۔ بھائی میں کیا لے کو دنیا سے جاؤں گا، مٹی میں اتنا جاتا ہوں، سو لکھے تو کیا نہیں لکھے تو کیا، بھائی لکھے تو کیا نہیں لکھے تو کیا برابر، جب دینے کا وقت آئے گا تب پلٹ جائیں گے نا تم۔ اس واسطے لکھو، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی کوئی قرض مانگنے آتے، بولتے ہیں اچھا آپ کو ضرورت ہے، اللہ مجھے دیا ہے میں دے رہا ہوں آپ کو 5,000، اچھا لکھ لیں گے۔ کیا مولانا لکھو، سب بولتے ہیں بھروسہ نہیں کیا میرے اوپر۔ میں بول رہا آپ تو ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ پر مجھے 100% بھروسہ ہے، مگر کیا کروں، میرا خدا تمہارا خدا حکم دے رہا ہے، اللہ کا حکم ہے نا کیا کرنا، اس واسطے لکھنا اتنا پڑتا۔ نکاح کر کے بیوی کو اپناؤ، کیا بھروسہ نہیں کیا، میں کچھ ہاتھ پکڑ لیا تو اسے رکھوں گا نہیں میرے ساتھ، بول سکتے کیا تم؟ نہیں، نکاح پڑھانا، 2 آدمیوں کو گواہ بنانا، ایجاب و قبول کرنا، وہ سب کیا مجھے پسند آئے گی میں پکڑ لوں گا، میں زندگی بھر رکھ لوں گا اسے میرے ساتھ، ایسا چلتا ہے کیا؟ نہیں چلتا۔ تو یہاں بھی نہیں چلتا۔ قرض کا معاملہ دیکھیے، عربی میں خینچی جو ہوتی ہے نا، خینچی سیزر، اسے کہتے ہیں مخراز۔ مخراز کا معنی وہ آلہ یا وہ ٹول جس کے ذریعے آپ قطر دیتے، اسی وہ مخراز کا جو لفظ ہے قرض سے بنا ہے، اور قرض کا لغوی معنی ہے قرض یقرض کا معنی ہے قطرنا۔ تو قرض لے کر، یہ قرض آدمی کے محبت کو، رشتے کو، پیار کو، تعلق کو قطر قطر کے رکھ دیتا، تو وہ نہیں ہونا۔ اس لیے یہ لکھنا، دستاویز تیار کرنا، کسی کو گواہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہاں کی مدرسے کی اردو میں بدلے لکھا پڑھی کرنا بدلے شارٹ۔ لکھنا ایک، دوسرا پڑھنا، لکھنا پڑھنا، یہ لکھا وہ پڑھا، تو لکھا پڑھی، لکھا پڑھی کرنا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ لکھنے میں نہ اکتاہٹ کرو نہ سستی کرو، صغیراً او کبیراً، وہ رقم یا اماؤنٹ چھوٹی رہے یا بڑی رہے، صغیراً او کبیراً۔ اچھا بڑی رقم کے لکھنے کا حکم پہلے دینا، چھوٹی رقم بھی لکھو، یہ بات بول سکتے، مگر اللہ صغیراً کو پہلے بیان کیا۔ چھوٹی رقم ہو تو لکھو، او کبیراً یا بڑی ہو بھی تو لکھو، کیونکہ بڑی رقم کو تم خود لکھ لیں گے، اتنا بڑا اماؤنٹ ہے نا، اب چھوٹی رقم کو سوچیں گے اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے چھوٹی رقم کا بھی ذکر کیا، صغیراً او کبیراً، چھوٹی رقم رہے یا بڑی رقم رہے، الی اجلہ، اس کی مدت تک، مدت کا اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے، بات دے لیں گے، وہ بات کب آئے گا؟ ٹمارو نیور کمس، انگریز بولا ہے، ٹمارو نیور کمس، کل نہیں آتا، کل بولے تو کل کے بعد کا کل، کل کے بعد کا کل،
تو بعد میں دے لیں گے، نہیں، بعد میں کب دیں گے بولو بھائی، 10 دن کے بعد دیتے، 20 دن کے بعد دیں گے، اور تاریخ لکھو اور برابر اس تاریخ کو لا کر دو۔ اسے واپس کرنے کا ارادہ نہیں نا، لینے کے وقت ہی ارادہ کر لیتا، یہ دیا میرے جال میں پھنسا، اب واپس میں نہیں دوں گا، لہذا تاریخ نہیں بتا۔ کیا بھائی میں 10 دن بولتا ہوں لیکن 4 دن میں لا کر دیا ہوں، اور لکھتے سو کیا؟ اچھا 10 دن ہی لکھو، 4 دن میں لا کر دے دیے تو اسے کینسل کر دیں گے، پھاڑ دیں گے، وہ وثیقے کو، ڈاکومنٹ کو پھاڑ کر پھینک دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے صغیراً او کبیراً کہا، یعنی وہ قرض چھوٹا رہے یا بڑا رہے، الی اجل ہی، اس کی مدت تک لکھ دو، اتنی مدت تک واپس کریں گے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، وہ طریقہ جو بتایا گیا اس میں زیادہ انصاف، اس میں کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، نہ دینے والے کا نہ لینے والے کا۔ اقسط یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، عند اللہ، یا اللہ کے پاس۔ اگر اس طرح لکھ لیں گے تو لینے والا رقم کو گھٹائے گا نہیں، 10 لے کر 8 یا 5 نہیں بولے گا، اسی طرح دینے والا رقم کو بڑھائے گا نہیں، 10 دے کر 12 13 نہیں بولے گا، کیونکہ ہر چیز کاغذ میں ہے، تم نے بھی دستخط کی، اس نے بھی دستخط کی، 2 گواہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ سب مل کر لکھیں، اس لیے یہاں پر ظلم ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ گواہی دینے کے معاملے میں زیادہ سیدھی بات ہے۔ گواہی دینے والا بھی جب گواہی دے گا تو جو لکھا ہوا ہے وہی گواہی دے گا، تو اس کی گواہی اور کاغذ میں جو ہے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ٹیلی ہو جائیں گے، موافق ہو جائیں گے۔ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں پیپر ورک، تو یہ پیپر ورک کا سبق اسلام ہی نے تو پہلے سکھایا۔ اسلام نے کیا کیا نہیں سکھایا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیز نہیں سکھائی۔ میں کہوں کہ جس میدان میں بھی آپ جائیں گے، جس ڈسپلن میں بھی آپ جائیں گے، ہمارے حضور وہاں پہ رہبری کر رہے ہیں۔ کامرس میں جاؤ تو تجارت کا طریقہ بتا رہے ہیں، اکاؤنٹس میں جاؤ تو حساب لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تجارت ہر چیز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہبری کر رہے ہیں۔ ایسا رہبر نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی پیدا ہوگا، جس نے ایسی رہبری کی کہ انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ انہوں نے تشنا نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، تم ایک دوسرے پر شک نہ کرو، اس کے لیے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہے۔ ادنا اس بات کے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک دوسرے پہ شک نہیں کرو گے۔ کیوں بھائی شک کرتے؟ میں بات نہیں کرتا بھائی، پیپر بات کرتا بھائی، پیپر بات کرتا۔ دیکھو گواہ بھی موجود ہیں، تو اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، جھگڑے کی نوبت بھی نہیں آئے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرہ، ہاں اگر تمہاری ایسی تجارت ہے کہ چیز حاضر ہے۔ کیسے حاضر ہے؟ یعنی تم چیز بیچ رہے ہو، وہ پیسہ دے رہا ہے، یعنی معاملہ ہو رہا ہے، قرض سے نہیں، چیز دے کر فوراً کیش لے لیتے ہو۔ تو ایسا اگر معاملہ ہے تدیرونہا بینکم، آپس میں تم اس تجارت کو گھما رہے ہو، یا ایسا ہے کہ 50 روپے کی چیز ہے، آپ کے پاس 40 روپے ہی ہیں، دے کر آپ فوراً لا کر واپس کر رہے ہیں، یہ روزمرہ کا معاملہ ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو ایسی صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نہ لکھو۔ اگر روزانہ کا معاملہ ہے، تجارت ہے، تو اس وقت ہر بات کو لکھنے میں دقت ہوگی، لہٰذا اس میں نہ لکھیں گے تو کوئی
گناہ نہیں ہے تم پر، مگر جب بڑا معاملہ کرو، خاص طور پر قرض کا معاملہ کرو تو ضرور لکھ لیا کرو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، جب تم کوئی چیز فروخت کرو یا کوئی چیز خریدو، تبایعتم خرید و فروخت، پرچیسنگ اینڈ سیلنگ، خرید و فروخت کرو تو اس میں بھی کسی کو گواہ بناؤ۔ وجہ کیا ہے کہ بعد میں جھگڑا آ سکتا ہے، مگر آج کئی طریقے ایسے آ گئے ہیں کہ بل تیار ہو جاتا ہے، کمپیوٹر میں چڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں جھگڑے کی نوبت نہیں ہے وہاں کوئی پریشانی نہیں، مگر قرض کے طور پر کوئی چیز آپ نے خریدی، خرید لینے کے بعد نہیں نا میں دے دیا نا بولے تو اس واسطے باقاعدہ لکھو، اور لکھنے والے پر بھی الزام لگا سکتے تم، میں نے لکھ لیا تو میں کیسا دوں گا بھائی، میں اس سے 10,000 میں لیا، انہیں 25,000 لکھ لیا تو میں کیا کروں بھائی۔ اس لیے دو گواہ کو رکھ کر وہ تیار کرو کاغذ، میں یہ چیز خریدا اور اس کی قیمت 25,000 دینے کا میں وعدہ کیا، اس تاریخ کو دینے کا میں وعدہ کیا، اس پر 2 آدمی کو گواہ کرو، پھر اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والے کو نقصان نہ دو اور گواہی دینے والے گواہ کو بھی نقصان نہ دو۔ دیکھیے ولا یضار، اس کے 2 مطلب ہیں۔ یہ اصل میں عربی سے جو لوگ واقف ہیں ان کے لطف کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لا یضارر، لا یضارر، لا یضارر میں اگر ادغام کریں گے تو لا یضارہ ہو جائے گا، لا یضارر میں ادغام کریں گے تب بھی لا یضارہ ہو جائے گا۔ لا یضارر کا مطلب ہے نقصان نہ دے لکھنے والا، لکھنے والا جو رائٹر ہے وہ نقصان نہ دے کا مطلب کیا ہے، لکھنے کی اجرت زیادہ طلب نہ کرے، 20 روپے کا کام کر کے 20 روپے کا کام کر کے 200 روپے مانگنا، یہ ایسا نہ کرے۔ اور دوسرا مطلب رقم میں اضافہ کر کے اماؤنٹ کو بڑھا کر کسی کو تکلیف نہ دے، یہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ اگر لا یضارہ کو لا یضارر مانیں گے، اگر لا یضارر مانیں گے تب ترجمہ ہوگا کہ لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے۔ پہلا معنی the writer should not harm، دوسرا معنی the writer should not be harmed، اس کو نقصان نہ دیا جائے۔ اس کو کیسے نقصان دینا، پورا کام لے لے کر السلام علیکم بہت بہت شکریہ بول کے چلے، آدھا دن لکھا کر بہت شکریہ، کیا کہتے ہیں میرے دوست نہیں تم نہ تو میں گارڈ نہ سو، اس واسطے میں تم کو نہیں دوں گا، تو ایسی بھی تکلیف مت دو، اس کا حق ادا کر دو جو دستور میں ہے۔ اسے کہتے ہیں عرف، دستور میں یہ رقم اتنی دیر محنت کیا تو اتنا دے سکتے، تمہارا دل خود کہے گا تو اس حساب سے کچھ کر دو۔ یا ایسا کہ کاتب کو بلا کر کہنا انہیں 10,000 ہی دیا سو، لیکن 10,000 کے بجائے تو 20,000 لکھ دے، میں کیسا بھائی لکھوں، ارے لکھ با، نہیں لکھا تو ماروں گا تجھے، تب کیا کروں۔ ایسا بھی اس کو تکلیف نہ دو، کس کو، کاتب۔ پھر دوسری چیز ولا شہید، شہید کا معنی ہے گواہ، وٹنس، گواہ کسی کو تکلیف نہ دے، گواہی دوں گا میں، اس کی اتنی زیادہ اجرت ہونا بھی نہیں پوچھنا، اور پھر جھوٹی گواہی دے کر بھی تکلیف نہ دے، یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جو گواہی دینے کے لیے آگے بڑھے، جو گواہ بنتا ہے اسے تکلیف مت دو، بار بار بلانا، دن میں 10 بار جھگڑا کر کے آؤ آؤ تمہیں اتنا گواہ بنے، آؤ بولو بھائی، صبح کو 10 بجے آ کو گیا بھائی اب جا کو آرام کر دو، نہیں 11 بجے آؤ آؤ آؤ، تمہیں گواہ بن گئے نہیں، چپکے بن گئے کہ آؤ آؤ، تو اس طرح گواہ کو بھی بار 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 بلا کر مت ستاؤ۔ تو یہ بار بار بلانے والوں کے لیے اگر کوئی
رقم مقرر بھائی ایک بار آپ کو کہا تو آنے جانے کا مجھے ٹریولنگ ایکسپینس جو ہے وہ 100 روپے دینا بولے تو یہ ایک بار آئی نہیں بس بھائی کائی کو بھائی تکلیف تم نہ بنے گا، کیونکہ جب نکلتا ہے تب سامنے والی کی تکلیف اسے یاد آتی۔ مفت کا مال سمجھو حال مفت میں بولے تو بار بار بلانا۔ دیکھیے قرآن مجید ہر انسان کی ضرورت کا خیال کر رہا ہے۔ کوئی اپنی محبت سے یوں ہی گواہی دے دے تو اسے ضرور ثواب ملے گا، یہ شرط نہیں ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ کسی سے کچھ کام لو، تم لکھوانے کا کام لکھ کر دو، یہ کام لے لو تو اسے اس کا حق دے دو، اور کتنا دینا یہ قرآن نے مقرر نہیں کیا ہے، یہ تمہارے دل سے ہی تم پوچھو کہ کتنا دے سکتے ہیں، تمہارا دل جو کہتا ہے اس کے مطابق، نہیں دل میں ارادہ کر لے نہیں دینا، کام لے لینا مگر نہیں دینا، یہ سوچتا تو پھر کیا بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا ارادہ کرو ہی نہیں تم، کسی سے کچھ کام لو، کوئی رائے نہیں دینے والا اور آپ کو معلوم نہیں تو کم از کم دل میں سوچو اتنی محنت ہوئی اسے اتنا دے سکتے ہیں۔ کسی سے محنت لی آپ بولے کہ بھائی یہ پورا تم ریڈی کر کے دے دو، ٹائپ مار کے پورا ریڈی کر کے دیا، آپ جا کر کیا کیا اس کے 500 روپے دے دیے، دے کر لے کر آئے، آپ کا دوست بولا 500 دیے، کہا کہ بھائی 200 دیے تو بس تھا نا، اب اس وقت پریشان ہو جاتے زیادہ دے ڈالا نا، بھائی زیادہ دے دیے تمہارا دل بولا کیا بھی نقصان نہیں ہو، دے دیے تو نقصان نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ کاتب اور شہید یعنی لکھنے والا گواہی دینے والا یہ کسی کو نقصان نہ دے اور ان کو بھی نقصان نہ دیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم ایسا کریں گے یعنی کاتب کو بلا کر سب لکھا کر اسے نقصان دیں گے یا اس کی اجرت دیے بغیر نقصان دیں گے یا اس کو غلط سلط لکھنے کا حکم دے کر اسے دھمکی دو گے، ایسا اگر کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ یہ فسوق ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو یہ کاتب کتنی محنت کے ساتھ وہ سیکھا لکھنا پڑھنا، محنت کر کے سیکھا، استاذوں سے مار کھا کے سیکھا، اب وہ تم کو لکھ کر دے رہا ہے۔ تو اس سے ایک چیز اور بھی معلوم ہوتی، کسی کو خط لکھنے نہیں آتا، آ کر خط لکھاتے، لکھانے کے بعد خاموش چلے آتے، یا اپلیکیشن لے کر آتے، اپلیکیشن فل کر کے دے دو، اچھا بھائی تمہارے مبارک ہاتھوں سے کرو بولتے سو، یہ کرتے 10 منٹ لگ جاتے ہو پورا بھرنے کے لیے، بھرتے ہیں دوسرے صاحب کو، تکلیف دیتا ہوں معاف کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکلیف دو کیونکہ تکلیف دینے کی تمہیں ضرورت پڑ گئی، اب وہ تکلیف کے ساتھ سامنے والے کو بھی ذرا ریلیف کر دو، کچھ تو دے دو، وہ منع کرے گا نہیں بھائی میں خوشی سے دے رہا ہوں، آپ خوشی سے میرا کام کر دیا، میں خوشی سے دیتا ہوں، کچھ بھی برا مت مانو، آپ نے جو کام کیا ہے اس کا حق تو میں ادا نہیں کر سکتا، ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، ایسا کچھ بھی کہہ کے دے سکتے، دینا چاہے تو کچھ بھی کہہ کے دے سکتے، پہلے میں دوں گا ان کو لیں گے نہیں نا، اس وقت میں دیا نہیں پڑا، پہلے ہی فیصلہ کر دیں لیں گے نہیں نا، میں کیا کروں، یہ جو ہے کنجوسوں کی مکاری۔ مولا کریم نے کہا کہ اگر تم کاتب یا گواہ کو تکلیف دو گے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے، انسانیت اللہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اس قرآن کے ذریعے اللہ تمہیں کیا دے رہا ہے؟ تعلیم دے رہا ہے۔ تعلیم کا معنی کیا ہے؟ کوچنگ، سکھانا، اللہ سکھا رہا ہے تم کو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے اندر کیسے جھگڑے ہو جائیں گے، فسادات آئیں گے، نا اتفاقی آئے گی، ان تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے، وہ طریقہ اللہ نے کلام پاک میں بتا دیا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا
ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔